أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد. کل کے چیپٹر میں ہمارے پاس ایک یہ رول آیا تھا، کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن سے پہلے اگر الف لام لگایا جائے ال تو لام پہ ساکن ہوتا ہے اور لام کو پروناؤنس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ حرف آتا ہے، جیسے کہ القمرو، ٹھیک ہے، یہاں پہ لام پروناؤنس ہوا۔ اب یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یہ قاف پہ، یعنی یہ جو حرف ہے جو لام کے بعد آ رہا ہے یا جس سے پہلے لام آ رہا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ حروف ایسے ہیں جن سے پہلے لام آئے گا تو لام کو پروناؤنس کیا جائے گا، اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن سے پہلے اگر اس طرح کا لام آئے گا تو لام کو پروناؤنس نہیں کیا جائے گا، لکھا جائے گا، پروناؤنس نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی جگہ پہ یہ جو حرف ہے اس کو تشدید کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے کہ الشمسو، اس کو الشمسو نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے، بلکہ الشمسو، شین کو دو بار، اور القمرو میں لام کو پڑھا جا رہا ہے، اس کو اقمرو نہیں پڑھا جا رہا بلکہ القمرو پڑھا جا رہا ہے۔ تو وہ تمام حروف جن سے پہلے لام کو پروناؤنس کیا جاتا ہے ان کو آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں حروف القمریہ، اور جو دوسرے ہوتے ہیں جن سے پہلے لام کو پروناؤنس نہیں کیا جاتا ان کو کہہ دیتے ہیں حروف الشمسیہ۔ تو اس کی ہم بس یہ جو لسٹ ہے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھ لیں الحروف القمریہ والحروف الشمسیہ، یہ آپ لوگوں کو اسکرین دکھ رہی ہے نا؟ یہ عرب نے اسی طرح استعمال کیا ہے تو اس لیے ہمیں بھی اسی طرح استعمال کرنا ہے۔ جی، الحروف القمریہ جیسے کہ یہ جو سارے حروف لکھے ہوئے ہیں، حمزہ، با، جیم، ہا، خا، عین، ان سب سے پہلے لام کو پروناؤنس کیا جائے گا، جیسے کہ الابو، البابو، الجنتو، الحمارو۔ یہ کوئی گرامیٹیکل رول اتنا نہیں ہے جتنا یہ تجوید کا رول ہے، ٹھیک ہے، یہ تجوید کا رول ہے کہ کون سے حروف سے پہلے لام کو پروناؤنس کرنا ہے نہیں کرنا۔ گرامیٹیکلی دونوں میں ال آ رہا ہے اور ال اپنا کام بھی کر رہا ہے، یعنی جو لام تعریف کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف ہیں، یہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ تجوید پڑھی ہوئی ہوگی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو بیٹھ کے یاد کیا جائے، یہ پریکٹس سے انشاءاللہ آ جاتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اس لسٹ میں چونکہ انہوں نے صرف ان حروف کے بارے میں بتانا تھا تو انہوں نے ایسی ووکیبلری انٹروڈیوس کی بھی ہے جو کہ فی الحال ہمارے لیے ریلیونٹ نہیں ہے، تو ہم آگے چل رہے ہیں، ہم اس میں دیکھ رہے ہیں اقرأ الکلمات الآتیہ، مندرجہ ذیل کلمات کو پڑھیں اور مراعین، خیال رکھتے ہوئے یا حفاظت کرتے ہوئے، قواعد نطق الحروف القمریہ والشمسیہ، قواعد رولز کو، نطق ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بولنے کو کہتے ہیں، تو حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کے جو بولنے کے رولز ہیں ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے یا ان کا خیال رکھتے ہوئے ریڈ کرنا ہے۔ یہ آپ کو ان کا ایک سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے حروف قمریہ ہیں کون سے شمسیہ ہیں؟ تو یہ پریکٹس سے آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، جیسے ابھی یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، پریکٹس سے پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج کون ریڈ کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مراعيا قواعد نطق الحروف القمرية والشمسية. البيت، صحیح. الديك، المدرس، الباب، الطالب، السكر، الدفتر، الأخ، الرسول، الوجه، الصديق، القرآن، الصدیق. الصدیق. الصديق، القرآن، الصلاة، الكعبة، الرأس، الإصبع، الصابون، الصابون. الصابون، الظفر، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. صحیح. آپ نے یہ پڑھا الصدیق. الصدیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست، ایک دوست. دوست. صحیح. الدفتر. جی. ریکارڈ، رجسٹر، سوری رجسٹر. ٹھیک. الدفتر. رجسٹر. رجسٹر ہو گیا. الاصبع. فنگر. الاصبع. فنگر ایسا نہیں پتا. جی صحیح. فنگر انگلی ہو گئی. ٹھیک ہے. اور ناخون. الظفر ناخون. ظفر کہتے ہیں ناخن. جی. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ فیکم. اچھا جی آگے بھی پڑھ لیں. الدرس الرابع. جی. پہلے درس کو کیا بولا تھا؟ یہ ہے جی بتائیں. الدرس الرابع. پہلے درس کو کیا بولا تھا؟ فرسٹ لیسن کو کیا بولا تھا؟ الدرس الاول. الدرس الاول. سیکنڈ کیا تھا؟ الدرس الثانی. الدرس الثانی. تھرڈ کیا تھا؟ الدرس الثالث. الدرس الثالث. اور اب آ گیا الدرس الرابع. جی. البیت. ٹرانسلیشن بھی کرنا ہے سر؟ جی ریڈ کریں. فی البیت، المسجد، فی المسجد، المکتب، علی المکتب، السریر، علی السریر. آگے پڑھنا ہے. صحیح. تو یہ یہاں پہ کیا سمجھا؟ فی اور اعلیٰ کے ڈفرینس. دیکھیں یہ دیکھیں یہ البیتو جب ہم نے ریڈ کیا تھا تو ہم نے آخر میں حرکت کیا کی تھی؟ حرکت کیا پڑھی تھی؟ البیت میں البیتو کے حرکت، آخر میں حرکت کیا پڑھی ہے؟ حرکت ضمہ ہے، حالت رفع. پڑھا تھا. جی سر آپ کی آواز میں ڈسٹربنس ہے. البیتو سے پہلے جب فی آ گیا تو فی کیا کرتا ہے؟ فی مجرور کر دیتا ہے اس کے بعد کے ورڈ کو، کلمے کو. السلام علیکم. آپ کا مائک کھلا ہوا ہے؟
جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی تو فی جب آ گیا البیتو سے پہلے تو کیا ہوا؟ تو کلمہ مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے, کلمہ مجرور ہو گیا, حالت جر میں آ گیا, تو اس کو اب کیسے پڑھ رہے ہیں؟ فی البیتی. اب تا جو ہے جو آخر میں, اس پہ ہم کسرہ پڑھ رہے ہیں. اس طرح المسجدو تو فی المسجدی, المکتبو علی المکتبی, السریر علی السریری. سر کہتے کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پر لام قمریہ ہے یا پھر لام قمری نہیں ہوتا, حروف قمری یا شمسی ہوتے ہیں. حروف جو قمری ہیں اور شمسی ہیں ان کی لسٹ یہاں پہ موجود ہے, وہ آپ دیکھ لیں, یاد کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا. لام قمری یا شمسی نہیں ہے, حروف جو ہیں وہ قمری یا شمسی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ابھی جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم کوئی, دیکھیں آپ کوشش کریں, میں ال لگا ہوا ہے, یہ سب معرفہ ہمارے لیے فی الحال وہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس ٹاپک پہ آ گئے ہیں, البیتو فی البیتی, یعنی حرف جر پہلے آ جائے گا تو کلمہ جو ہے وہ حالت جر میں چلا جائے گا. فی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں, گھر میں. فی البیتی کا مطلب ہو جائے گا گھر میں. تو یہ میں کا معنی دینے کے لیے فی لگایا, اور فی چونکہ حرف جر ہے اس وجہ سے اس نے البیتو کو حالت جر میں کر دیا. اور اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اوپر, تو المکتبی علی المکتبی ڈیسک کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ سب معنی ہم نے عربک گرامر کے چیپٹر میں کر لیے تھے نا. جی. جی آگے پڑھیں اس کو. اینا محمد, محمد کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفۃ, اور وہ کمرے میں ہے. ہوا 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 وہ کمرے میں ہے. ہوا وہ فی واپس الغرفۃ, پڑھیں, ہوا ہوا یہ کم نہیں جی, فی الغرفۃ. ہوا فی الغرفۃ, وہ فی کمرے کے میں بعد ہے. حالت کون سی ہوگی؟ غرفتی. ہوا فی الغرفۃ, غرفتو کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ جی ہوا فل. غرفتی. ٹھیک ہے, حرف جر آ جائے گا تو آگے والے کلمے کو آپ نے حالت جر میں پڑھنا ہوگا. تو ہوا فل غرفتی, اور غرفے کا معنی ہوتا ہے کمرہ. ٹھیک ہے جی. وَأَيْنَ, وَأَيْنَ یاسر, اور یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمام. وَأَيْنَ آمِنَةٌ, ہی فی المطبخ. صحیح. وَأَيْنَ الْكِتَابُ, ہی فی المطبخ. پہلے تھا این یاسر ہوا فی الحمام. جی ایک وہ واش صبر روم میں صبر, ہے. جب آپ ایک ہوا ہوا فی الحمامی کا ترجمہ کیا تھا؟ وہ حمام میں ہے یا واش روم میں ہے. جی وہ حمام میں ہے. وَأَيْنَ آمِنَةُ, آمنہ کہاں ہے؟ ہی فی المطبخ, وہ کچن میں ہے. وہ کچن میں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ پہلے تو ہوا چل رہا تھا, یہاں پہ ہیا کیوں آ گیا؟ کیونکہ آمنہ فیمیل ہے. کیونکہ جن کی بات ہو رہی ہے وہ مؤنث ہے آمنہ, تو اس لیے ہی آ گیا. جب مذکر کی بات ہو رہی تھی تو ضمیر مذکر کی آ رہی تھی, ہوا. ٹھیک ہے جی آگے. این الکتاب, کتاب کدھر ہے؟ ہوا علی المکتبی, وہ ڈیسک پہ ہے یا ٹیبل پر ہے. صحیح. وَأَيْنَ السَّاعَةُ, گھڑی کدھر ہے؟ ہی علی السَّرِيرِ, وہ بیڈ پر ہے. ٹھیک جی, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. سر یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ سبق حروف کے حوالے سے ہے. جی حرف جر کو انہوں نے وہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ جب حرف جر آ جائے گا تو پھر اس کے بعد والا جو کلمہ ہے وہ حالت جر میں چلا جائے گا. اس میں کیا چیز ایکسپلین کرنی ہے تھوڑا سا بتا دیجیے گا.
پروناؤنس کیا جائے گا یا نہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر لام کو پروناؤنس کیا جائے گا؟ یہ آپ کو پریکٹس کے ساتھ حروف یاد ہو جائیں گے کہ کون سے حروف کے ساتھ لام کو پروناؤنس کرنا ہے اور کون سے حروف کے ساتھ لام کو پروناؤنس نہیں کرنا. ابھی جب ہم ریڈ کر رہے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ اس کو ریڈ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح نہیں ریڈ کر پا رہے تو پھر ہم دیکھ لیں گے، ورنہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے، جیسے ابھی انہوں نے پڑھا وَأَيْنَ السَّاعَةُ، انہوں نے وَأَيْنَ السَّاعَةُ نہیں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سین ایسا حرف ہے جس سے پہلے لام کو پروناؤنس نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے جی. اور کون الصابون، صابون جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں صابن سوپ کو. الرأس، الرأس کا معنی ہوتا ہے سر، ہیڈ، اور الاصبع کا معنی ہوتا ہے انگلی کا. سریرن کا معنی تھا بیڈ، بستر. ٹھیک ہے، آپ آگے ریڈ کریں گے پلیز. جو آپ کا مائک جو انمیوٹ ہوا ہے، راشد عابد صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہاں سے؟ وبرکاتہ. تمارین سے جی. جی تمارین. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، اجب کا معنی عجب عن الاسئلۃ الآتیہ، نیچے دیے گئے سوالوں کا جواب دیجیے. ٹھیک ہے. این الکتاب، این محمد. اس کا جواب بھی تو دیں. این الکتاب، اس کا جواب دیں. الکتاب فی علی المکتبی. الکتاب علی المکتبی، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں الکتاب علی المکتبی، یا پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بک ہے آپ کا، باہر سے لے لیں. اگر الکتابو کی جگہ اس کی ضمیر استعمال کر لیں پھر ہی علی المکتبی. الکتابو مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے، سوری. ہوا مذکر ہے. علی کیسے پتا چلا ہوا کہ علی مذکر ہے؟ کیونکہ اس میں مؤنث والی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی. بارک اللہ فیکم. تو ہم پھر کہیں گے ہوا علی المکتبی. جی. ٹھیک ہے، این محمد، صحیح. ہوا فی الغرفتی. ہوا فی الغرفتی، صحیح. این الساعۃ، ہی علی السریر. صحیح. این یاسر، ہوا فی المکتبی. ہوا فی المکتبی. غرفتی، ایک سیکنڈ ویٹ کریے گا. آپ کا جو جی سوال ہے غرفتی مطلب اس میں آپ یا جو لگایا ہوا ہے یہ یا نہ لگائیں. وہ فی الغرفتی یعنی آخر کے تا پر کسرہ پڑ رہے ہیں. غرفہ کا معنی ہوتا ہے روم. ٹھیک ہے، غرفہ کا معنی ہوتا ہے روم. جی. این آمنۃ، ہی فی المطبخ، فی المطبخی. یا فی المطبخی. اینا کا معنی ہوتا ہے کہاں پہ. وہ پوچھ رہے ہیں آمنہ کہاں پہ ہے، تو یہ جواب دے رہے ہیں ہیا فی المطبخی، کہ وہ یعنی کہ آمنہ فی المطبخی کچن میں ہیں. آمنۃ فی الغرفتی، لا ہی فی المطبخی. یاسر فی المطبخی، لا ہوا فی الغرفتی. من فی الغرفتی، ہوا فی الغرفتی. ومن فی الحمام، یاسر فی الحمام او ہوا فی الحمام. ماذا علی المکتبی، القلم علی مکتبی.
الغرفة. اچھا نعم آمنتو فی الغرفتی بھی پڑھ سکتے ہیں. ادروائز ہم پروناؤن ضمیر یوز کریں گے. ضمیر آمنتو کی کیا بن جائے گی؟ ہیا. تھوڑا سا مائک قریب تاکہ آپ کی آواز آن لائن چلی جائے. نعم هي في الغرفة. نعم ہی فی الغرفتی. تو پہلے کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے سوال کیا تھا کیا آمنہ غرفے میں ہے، تو آپ نے اس کو ایگری کیا کہ ہاں نعم، پھر آپ نے کہا ہی فی الغرفتی. صحیح. Next. آگے. أياسر في المطبخ. ایاسرن تنوین أياسر في المطبخ. مطبخی. مطبخ. نعم هو في المطبخ. نعم هو فی المطبخ. من في الغرفة. کیا کمرے میں ہوں؟ کیا میں کمرے من من فی الغرفتی. من کا معنی ہوتا ہے کون. کون؟ کمرے میں کون ہے؟ صحیح. آمنہ فی الغرفة. ہم کوشش کریں گے کہ آخری جو حرف ہے اس پہ کیا حرکت آئے گی وہ بھی پروناؤنس کریں. تو آمنہ، آمنتو، آمنتو فی الغرفتی. آمنۃ فی الغرفة. ٹھیک ہے. ومن فی الحمام. حمام میں کون ہے؟ ومن فی الحمامی. ومن فی الحمامی. حمام کہتے ہیں واش روم یا باتھ روم کو. انا فی الحمامی. صحیح. انا فی الحمامی، میں ہوں حمام میں. ماذا علی المکتبی. ڈیسک پر کیا ہے؟ ماذا علی ڈیسک کے اوپر المکتبی. کیا ہے؟ ڈیسک پر کیا ہے؟ کتاب، بک. کتاب فی المکتبی. الکتاب الکتاب فی المکتب. علی المکتب. علی المکتبی. الکتاب علی المکتبی. ماذا علی السریر. ہرۃ علی السریر. ہرۃ علی السریر. ٹھیک ہے. الہرۃ علی السریر. ٹھیک ہے. الہرۃ یا ہم نے جو ورڈ ابھی کیا ہے بلی کے لیے وہ کیا کیا ہے؟ بلی. بلی کے لیے ہم نے کیا ورڈ یوز کیا؟ القط. القط. قاف اینڈ طا. قط. القط فی الغرفۃ علی السریر. ٹھیک ہے. بلی بیڈ پر ہے. ہرہ بھی کہتے ہیں. اس بک میں انہوں نے ابھی ورڈ جو ہے ہرہ انٹروڈیوس نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا ایک ان کا آن لائن سوال ہے کہ ان پر ان سینٹینسز پر ان ورڈز پر اعراب کیسے نہیں ہے تو پھر کیسے پروناؤنس کیا جائے گا. ابھی تک جنہوں نے ریڈ کیا ہے وہ بھی اسی طرح کی بک سے پڑھ رہے ہیں جہاں پہ اعراب کم ہے یا پھر نہیں ہے. تو یہ جیسے جیسے ہم بڑھ رہے ہیں آگے، انہوں نے وہ جب ورڈ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں تو وہ حرکات اور اعراب بتاتے ہیں، پھر آگے آگے وہ حرکات اور اعراب کو کم کر رہے ہیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے بغیر اعراب کے پڑھنے کے. ٹھیک ہے جی. مطبخ کا معنی ہوتا ہے کچن، وہ جگہ جہاں پہ کچھ پکایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ماذا کا معنی ہوتا ہے کیا، واٹ. ماذا علی السریری، بیڈ پر کیا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ پیچھے سے کوئی ریڈ کرنا چاہیں گی؟ سیکنڈ ہے نا جی. اقرا وقتب مع الضبطی اواخر الکلمات. اس کا ترجمہ؟ پڑھیں اور لکھیں رولز کے ساتھ کلمے کے آخر میں. کلمے کے آخر کے رولز کے ساتھ. کلمے کے آخر کے رولز کے ان کا سوال ہے سر یہ سب جملہ اسمیہ ہیں؟ جی ابھی تک ہم نے فیل کیا ہی نہیں ہے تو یہ تمام کے تمام جملہ اسمیہ ہی ہیں. جی. المدرسۃ فی المدرستی، فی البیتی البیت، الغرفۃ الحمام، فی المطبخ المکتب، علی المکتب، علی الکرسی السریر، علی الکتاب، فی المسجد. ٹھیک ہے. پریکٹس کس چیز کی وہ کرا رہے ہیں کہ جب بھی کلمے سے پہلے حرف جر آ جائے تو آپ کی زبان سے آٹومیٹکلی کلمے کے آخر میں جر آنا چاہیے. ٹھیک ہے. جس طرح پہلے ایک اور چیز کی پریکٹس کرائی تھی کہ اگر کلمے کے شروع میں ال آ جائے تو آخر میں کیا نہیں آئے گا کبھی بھی؟ اگر کلمے کے شروع میں ال آ جائے تو آخر میں کیا چیز نہیں آ سکتی؟
تنوین نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, پہلے انہوں نے اس چیز کی پریکٹس پر کرائی تھی کہ آپ جب بھی بولیں گے, جب بھی کلمے کے شروع میں ال آ جائے تو آپ آخر میں تنوین نہیں پڑھیں گے. جیسے الکتابن نہیں پڑھ سکتے, المدرستن نہیں پڑھ سکتے. اور اب اس کی آپ کو پریکٹس کرنی ہے کہ جب بھی حرف جر آ جائے تو پھر کلمے کے آخر میں آپ کو جر پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے, زیادہ تر یا عام طور پہ جو ابھی انہوں نے ورڈز انٹروڈیوس کیے ہیں اس میں آخر میں کسرہ آ رہا ہے, لیکن ہم نے پہلے دیکھا ہوا ہے اعراب میں کہ جر ڈفرینٹ فارمز میں آ سکتا ہے, تو وہ ہم پھر آگے جیسے پڑھیں گے انشاءاللہ تو آ جائیں گے. جی اقرا وکتب آگے. اقرا وکتب الطالب فی الجامعتی, طالب علم یونیورسٹی میں ہے. طالب علم یونیورسٹی میں, تھوڑا سا مائک کو قریب رکھنے میں. جی الرجل فی المسجد, آدمی مسجد میں ہے. صحیح. این التاجر, تاجر کہاں ہے. ہوا فی الدکانی, وہ آفس میں ہے. وہ دکان میں ہے, دکان از شاپ. اوکے. القلم علی المکتبی, قلم ڈیسک پر ہے. صحیح. این زینب ہی فی الغرفتی, زینب کہاں ہے, وہ کمرے میں ہے. این الورق ہوا علی المکتبی, ورق مطلب پیج, پیج. پیج کہاں ہے, ہوا علی المکتبی, وہ ڈیسک پر ہے. صحیح. ایک سیکنڈ ویٹ کریے گا. حروف جر کتنے ہوتے ہیں اور انہیں کیسے یاد کریں گے؟ حروف جر فی الحال جتنے بھی ہوتے ہوں, ابھی جو ہمارے کنسرن میں ہیں وہ ایک فی ہے اور ایک علا ہے. ٹھیک ہے, تو فی الحال ہمیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے, ان کا معنی ذہن میں رکھیں اور ان کا استعمال ذہن میں رکھیں. جی آگے. این المدرس ہوا فی الفصل, مدرس ٹیچر کہاں ہے, وہ کلاس میں ہے. صحیح. این یاسر ہوا فی المرحاضی, مرحاضی کا میننگ مرحاض کہتے ہیں ٹوائلٹ کو. ٹوائلٹ. یاسر کہاں ہے, وہ ٹوائلٹ میں ہے. الشمس والقمر فی السماء, سورج اور چاند آسمان میں ہیں. من فی الفصل, من فی الفصل, کلاس کہاں ہے. من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ من فی الفصل, کون کلاس میں ہے, کلاس میں کون ہے. کلاس میں کون. ٹھیک ہے. اچھا, اب کبھی کبھی کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ یہ من ہے یا من ہے, تو ایک تو آپ سینٹینس سے پورا ریڈ کریں گے تو آپ کو اس کا میننگ جو ہے کسی حد تک کلیریفائی کرے گا. دوسرا یہ کہ دو حرف جر جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں آتے. ٹھیک ہے, تو فی حرف جر ہے, من اس سے پہلے نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہ ایک لسٹ ہے. الفصلی, الفصل کا معنی ہوتا ہے, فصل کا معنی ہوتا ہے کلاس روم. ٹھیک ہے, کلاس روم. ان کلمات, اس میں کلمات جدیدہ الگ سے, ابھی کلمات جدیدہ تک پہنچے نہیں ہیں تو ابھی. اچھا, اب یہاں پہ ایک لسٹ دی ہوئی ہے, اس کے دو سائڈز ہیں, رائٹ پہ کچھ نیمز ہیں اور لیفٹ پہ کچھ نیمز ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کو دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. ان دونوں کو دیکھیں, لسٹ میں جو نیمز ہیں ان دونوں میں کیا کیا فرق ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ کہ اس میں سے ایک جو کالم ہے وہ ہے مردوں کے نام زیادہ تر, اور لیفٹ دوسری جو لسٹ ہے وہ عورتوں کے نام آ رہے ہیں. اور دوسرا جو ایک فرق ہے, ڈفرنس ہے, وہ کیا ہے کہ جو مردوں کے نام لکھے ہیں اس میں سب میں عام طور پہ آخر میں کیا آ رہا ہے, تنوین آ رہا ہے. محمدن, خالدن, حامدن. اور عورتوں کے نام میں جو ہے وہ تنوین نہیں آ رہا. آمنتو, زینبو, فاطمتو, مریمو. اچھا, جب یہ تنوین نہیں آ رہا ہوتا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ ورڈ کیسا ہے. اس طرح کے ورڈز کا ایک خاص نام ہم نے کیا تھا. غیر منصرف ہم نے کیا تھا. ٹھیک ہے, غیر منصرف. غیر منصرف جب ہم نے کیا تھا کسی زمانے میں, عرصہ قدیم, بہت عرصہ ہو گیا, تب جب ہم غیر منصرف کا ٹاپک پڑھا تھا اعراب میں تو وہاں پہ غیر منصرف آیا تھا. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ یاد رکھیں
کہ زیادہ تر عورتوں کے جو اسما ہوتے ہیں, نام ہوتے ہیں, علم ہوتے ہیں, وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. غیر منصرف کا کیا رول ہوتا ہے کہ ان کا اعراب آتا ہے ضمہ سے, رفع آتا ہے ضمہ سے, اور نصب اور جر دونوں آتے ہیں فتحہ سے. غیر منصرف پہ عام طور پہ آخر میں کسرہ نہیں آتا. جیسے ہم کہیں گے آمنتو رفع میں, اور نصب میں آمنتا, اور جر میں آمنتا. جر میں ہم آمنتی نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح زینبو, زینبا اور زینبا, زینبی نہیں کہا جائے گا, ٹھیک ہے جی. آپ یہ نام دیکھ لیں. ابھی ہم نماز کا بریک کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ پھر تقریباً 6:50 کے قریب جو ہے ہم کلاس کو 5 to 10 منٹس کے لیے واپس ریزیوم کریں گے انشاءاللہ. تب تک آپ یہ نام یہ جو ہے ان کو دیکھ لیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. جی, تو ہم اس لسٹ کو دیکھ رہے تھے جس میں ایک سائڈ پہ مذکر اسما ہے اور دوسری سائڈ پہ مؤنث اسما ہے, یعنی نام ہے, علم ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مذکر میں عام طور پہ آخر میں تنوین آ رہا ہے, جبکہ مؤنث میں آخر میں تنوین نہیں آ رہا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ تر جو مؤنث علم ہیں, یعنی کسی شخص کے نام ہیں, وہ جو ہیں غیر منصرف ہوتے ہیں. اور غیر منصرف کا میں نے آپ کو یاد دلایا تھا کہ اعراب کے حوالے سے غیر منصرف جو ہے وہ رفع آتا ہے ضمہ سے, اور نصب اور جر دونوں آتے ہیں فتحہ سے. تو غیر منصرف جو ہے وہ جر میں کسرہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, یعنی آمنتی یا فاطمتی نہیں بولا جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا, آپ آن لائن کو ریڈ کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ وکتب, اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ پڑھے اور لکھے مع ضبط اواخر الکلمات, مطلب آخری میں جو ضبط اواخر الکلمات. ہاں, حامد, زینب, آمنۃ, عمار, سعید, فاطمۃ, مریم, علی, خالد, عباس, عائشۃ, محمد, صفیۃ, خدیجۃ. صحیح, بارک اللہ فیکم. تو جو مذکر اسما ہے ان میں زیادہ تر میں, دیکھیں میں زیادہ تر اس لیے کہہ رہا ہوں, ابھی تو انہوں نے جو نام لکھے ہیں ان سب میں تنوین آ رہا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی ایسا مذکر نام نہیں ہوگا جس میں تنوین نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح مؤنث کے کچھ اسما ایسے ہوں گے جن کے آخر میں تنوین آ بھی جائے گا, لیکن فی الحال جو جنرل رول ہے وہ یہ ہے کہ مؤنث کے ناموں کے آخر میں تنوین نہیں آئے گا. صفی اس کی بیٹری شاید ویک ہے, اس میں بیچ میں ایک انڈیکیشن آئی. جی آگے ریڈ کریں گے پلیز. با, البیت, من البیت. آپ آخر میں جھٹکا نہ دیں, البیتو اور من البیتی. المسجد, الی المسجد. آپ کی آواز تھوڑی ہلکی ہو گئی ہے, مائک تھوڑا سا قریب کر لیں اپنے پلیز. المسجد, الی المسجد. ٹھیک ہے. اب یہ دو اور حرف جر انٹروڈیوس کر رہے ہیں, من اور الا. من کا مطلب ہوتا ہے فرام, کہیں سے, یعنی من البیتی گھر سے, اور الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف, تو الی المسجد یعنی مسجد کی طرف. جی آگے. المدرس, من آپ کی این آواز انت. بہت ہلکی آ رہی ہے, آپ اپنا مائک پلیز تھوڑا قریب کر لیں. المدرس, من این انت, وہ کہاں ہے. من اینا انتا, من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ من ہوتا سے, وہ کہاں سے, کہاں سے ہو, انتا انت, ہاں کہاں سے ہو. محمد, انا من الیابانی, میں جاپان سے. جواب دے رہے ہیں, انا من الیابانی, میں جاپان سے ہوں. ٹھیک. المدرس,
ومن أين عمار اچھا آپ کا مائک اب تھوڑا سا میں آواز نہیں آئے گی تو آگے یہاں سے پلیز ریڈ کر لیں گے آپ ان کو آپ ریڈ کریں گے نہیں پیج مجھے نہیں پتا بک پیج نمبر آپ ریڈ کر لیں آپ ریڈ کر لیں مائک کھلا ہوا میک شیور مائک کھلا ہوا مائک کھلا ہوا ہے المدرس ومن أين عمار اور عمار کہاں سے ہے صحیح محمد هو من الصين وہ چائنا سے ہے وہ چائنا سے ہے سین چائنا کو کہتے ہیں اچھا اب آپ یہ المدرس اور محمد نہ بولیں ڈائریکٹ ڈائلاگس پڑھیں اصل میں آپ کے جو بات ہے آن لائن ریڈنگ کروا دیں یہاں پہ میرے پاس جو اسپیکر ہے وہ اس کی بیٹری لو گئی تھی تو وہ بند ہو گیا ہے اس لیے میں ابھی آن لائن نہیں پڑھوا پا رہا ٹھیک ہے جی ہوا من الصینی وہ چائنا سے ہے ومن أين حامد اور حامد کہاں سے ہے هو من الہندی وہ انڈیا سے ہے صحیح أين عباس عباس کہاں سے ہے عباس کہاں سے ہے کہاں سے ہے ہم کب کر رہے تھے جب من اینا تھا ابھی ہے صرف این عباس عباس کہاں ہے عباس کہاں ہے خرجہ اچھا اب خرجہ یہاں پہ انہوں نے ایک فعل انٹروڈیوس کیا ہے ٹھیک ہے فعل آپ کو یاد ہے ہم نے شروع میں بالکل شروع میں جب کلمے کی اقسام کی تھیں تو ہم نے 3 قسمیں کی تھیں اسم فعل اور حرف کوئی بھی ورڈ جو ہوتا ہے عربی میں وہ 3 میں سے ایک ہوگا یا وہ فعل ہوگا یا وہ اسم ہوگا یا پھر وہ حرف ہوگا ان تینوں میں فرق کیا تھا کہ حرف ایسے کلمات ہوتے ہیں ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو اپنا میننگ خود کلیریفائی نہیں کر پاتے وہ اپنا میننگ واضح کرنے کے لیے کسی دوسرے ورڈ کے محتاج ہوتے ہیں جب تک کوئی دوسرا ورڈ نہیں آئے گا حرف کا معنی کلیریفائی نہیں ہو پاتا اسم ایسے کلمات ہوتے ہیں جو کہ اپنا معنی خود کلیریفائی کر سکتے ہیں یعنی جب بھی وہ اسم بولا جائے گا سننے والے کے ذہن میں کوئی چیز آ جائے گی لیکن اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا ٹینس نہیں ہوتا اور فعل ایسے کلمات ہوتے ہیں جن کے اندر معنی بھی ہوتا ہے یعنی وہ اپنا معنی بھی خود کلیریفائی کرتے ہیں لیکن اس کے اندر زمانہ بھی ہوتا ہے ایک ٹینس بھی ہوتا ہے کہ ماضی میں کوئی کام ہوا یا بھی ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا تو یہ جو خراجہ ورڈ ہے چونکہ ابھی ہم نے فعل کے حوالے سے رولز نہیں کیے ہیں تو میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا فی الحال میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ خراجہ کا معنی ہوتا ہے وہ نکل گیا وہ نکل گیا این عباس عباس کہاں ہے خراجہ وہ نکل گیا اس کا وزن نوٹ کیجئے گا اس کا وزن کیا ہے خراجہ فعلا فعلا کے وزن پہ ٹھیک ہے جی آگے أين ذهب این ذهب اب ذهب بھی جو ہے وہ کیا ہے یہ بھی فعل ہے ذهب فعل خرج سیم وزن ہے ذهب کا مطلب ہوتا ہے گیا این ذهب وہ کہاں گیا ذهب إلى المدير مدیر کہتے ہیں پرنسپل کو ویسے کوئی بھی ہیڈ کو ٹھیک ہے لیکن چونکہ ہم اسکول کے کانٹیکس میں ہیں تو اسکول میں مدیر کون ہو جائے گا پرنسپل ٹھیک ہے وہ پرنسپل کی طرف گیا ہے پرنسپل کی طرف گیا یعنی کہ پرنسپل کے آفس کی طرف گیا وأين ذهب علي اور علی کدھر ہے علی کدھر گیا علی کدھر گیا ذهب إلى المرحاض وہ باتھ روم کی طرف گیا یا پھر وہ باتھ روم گیا ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ ہی آج کی کلاس رکھتے ہیں انشاءاللہ آگے جو ہے وہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے آپ لوگ تھوڑا سا جو ہے اسپیشلی جو نیو اسٹوڈنٹس ہو وہ اگر جو عربک گرامر کی کچھ کلاسز ہم نے کی ہیں اگر ان کی ریکارڈنگز ایکسس کر لیں یا کم از کم ان کے نوٹس کو تھوڑا سا ریڈ تھرو کر لیں تاکہ آگے فالو کرنے میں ہمیں انشاءاللہ آسانی ہو ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک